یوم آزادی اور مارکہ حق میں تاریخی کامیابی کا جشن، ملک بھر میں ملی جوش و جذبہ، وطن سے اظہار محبت کے لیے شہر شہر تقریب۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پرچم کشائی، یادگار پر پھول رکھ کر شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ دن کے آغاز پر ملک کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی۔ یوم آزادی پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ نیول اکیڈمی کے دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی بھی وفد کے ہمراہ مزار قائد آمد۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس کی بھی مزار قائد پر فاتحہ خوانی۔ لاہور میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ رینجرز کی جگہ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار قائد پر حاضری۔ مزار پر پھول رکھے، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے۔ یوم آزادی پر گورنر ہاؤس لاہور میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے قومی پرچم لہرا دیا۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کڈی نے پرچم کشائی کی۔ امریکی، ایرانی اور افغان قونصل جنرل سمیت کیک بھی کاٹا۔ سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے جمہوریت کا استحکام اور قانون کی بالادستی کو اولین ترجیح قرار دے دیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جشن آزادی کی پروقار تقریب۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت سروسز چیفز کی شرکت۔ تینوں مسلح افواج کے دستوں کی شاندار پریڈ، جوانوں کے قدموں کی دھمک اور طیاروں کی گھن گرج نے دشمن پر ہیبت طاری کر دی۔ ایس ایس جی کمانڈوز کی شاندار پرفارمنس، مسلح افواج پر مشتمل میوزک کا مارچ پاسٹ، شفقت امانت علی، علی عظمت، عاصم اظہر اور عمیر جسوال کے نغموں نے لہو گرما دیا۔ آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی راکٹ فورس کی تشکیل کا اعلان۔ اسلام آباد میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا، نئی فورس ہماری جنگی صلاحیت کو مضبوط کرے گی۔ مارکہ حق میں عظیم کامیابی سے ایک نیا پاکستان سامنے آیا، بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو قیامت تک یاد رکھے گا۔ فیلڈ مارشل نے دانشمندانہ اور دلیرانہ حکمت عملی بنائی۔ سیز فائر میں کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت۔ کہا، پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں، سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات، کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھیں۔ سیاست کا حق سب کو ہے، لیکن ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں۔ احتجاج کا حق ہے، لیکن جلاؤ گھراؤ کا نہیں۔ تنقید کا حق ہے، لیکن توہین اور گالی کا نہیں۔ کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔
مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں ہماری فتح تاریخ کا سنہری باب ہے. بھارت کو بلا جواب جارحیت کے جواب میں ہم نے اپنے وطن کا دفاع کیا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم آزادی پر پیغام. کہا آج دنیا پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھتی ہے جو امن کا خواہاں ہے. یہ دن ہمیں جرت، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد دل کے قریب ہے. یوم آزادی پر قوم کو افواج پاکستان کی جانب سے دلی مبارکباد. آئی ایس پی آر کے مطابق عسکری قیادت نے اپنے پیغامات میں کہا یقین، اتحاد اور قربانی کے جذبے سے سرشار عوام اور افواج کا اٹوٹ رشتہ ہماری قومی طاقت کی بنیاد ہے. قائد اعظم کی بصیرت اور بانیان پاکستان کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری، آئین اور قومی اقدار کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں. آئیے ہم ایک مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھیں. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں یوم آزادی اور مارکہ حق میں عظیم کامیابی پر شاندار تقریب. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر وزیر شجیل انعام میمن، سعید غنی، ناصر حسین شاہ اور دوست ممالک کے سفراء کی شرکت. کانسرٹ میں سیاسی، سماجی، ثقافتی شخصیات بھی شریک ہوئیں. معروف گلوکار راحت فتح علی خان، عاطف اسلم، سجاد علی، حدیقہ کیانی کی پرفارمنسز. شرکاء جھوم اٹھے. And Pakistani Americans here in Brooklyn and across our nation, a very joyous Independence Day. Assalamu alaikum and happy Independence Day. To wish you, the people of Pakistan, a happy Independence Day. یوم آزادی پر امریکہ سے محبت بھرا پیغام. امریکی ارکان کانگریس کی پاکستانی عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد. اراکین کانگریس زولو فگرن، جوڈی چاؤ، ایویٹی کلارک، طارق خان، شمع حیدر اور دیگر نے اپنے پیغامات میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات اور دونوں ملکوں کی دوستی کا نیا باب شروع ہونے کی امید کا اظہار کیا. آزادی کے رنگ نیوز ون کے سنگ سونی دھرتی سے محبت کا اظہار. مارکہ حق جشن آزادی پر چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر کوئی وطن کی محبت سے سرشار. الکبیر ڈیولپرز کی جانب سے، الکبیر گروپ کی جانب سے علی شاہ فاؤنڈیشن کا کلیبوریشن ہے، الکبیر گروپ کا پورے کا کلیبوریشن ہے. ہم نے الحمدللہ یہاں پہ اپنے کلمہ ٹاور، کلمہ چوک پہ الکبیر اکیڈمی کا قیام کیا ہے، جس میں الحمدللہ ہم اپنے نوجوانوں کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دینے جا رہے ہیں اور ان کو وہ تمام ہنر سکھانے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے. جشن آزادی پر الکبیر گروپ کا نوجوانوں کے لیے بڑا تحفہ. چیئرمین چودھری اورنگزیب کا پاکستان کے سب سے بڑے یوتھ ٹریننگ پروگرام کا اعلان. نوجوانوں کے پاس ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں فری لانسنگ اور آن لائن خرید و فروخت سیکھنے کا نادر موقع. مفت تربیتی کیمپ کے لیے فوری رجسٹریشن کرائیں. فون نمبر آپ کی اسکرین پر ہے. یوم آزادی کی رات کراچی میں ہوائی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 40 سے زائد زخمی ہو گئے. پولیس کی وارننگ کے باوجود شہر بھر میں 12 بجتے ہی ہوائی فائرنگ کا سلسلہ شروع. عزیز آباد میں 8 سالہ بچی اور کورنگی میں اسٹیفن نامی شخص فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق. زخمیوں میں مرد، خواتین، بچے بھی شامل، جنہیں مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید. غزہ کے شمالی حصوں بالخصوص بیت حنون، بیت لحیا، جبالیہ البلاد، جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر حملوں میں شدت. مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں نے نہتے فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,722 ہو گئی. عالمی طاقتوں کے آشیرواد، اسرائیل نے شیطانی منصوبہ شروع کر دیا.
اسرائیلی فوج نے غزہ پر قبضے کی منصوبہ بندی کی منظوری دے دی. لیفٹیننٹ جنرل ایال زمی نے غزہ پر نئے حملے کے فریم ورک کی منظوری دی. صہیونی فوج کے اجلاس میں الزیتون پر حملے اور کارروائیوں کا جائزہ. یورپ بھر میں شدید گرمی کی لہر, جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی. یونان, اسپین, ترکیہ, فرانس, البانیہ میں آگ سے تباہی. یونانی جزائر کیسوس اور کیفالونیا میں لوگ نقل مکانی پر مجبور. اسپین میں آگ بجھاتے ہوئے رضاکار فائر فائٹر ہلاک. مکانات, فیکٹریاں, فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں. سربیا میں جنگ ایمرجنسی نافذ. لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں بادل برس پڑے. سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب. ٹریفک کی روانی متاثر. بارش شروع ہوتی ہی وابڈا کے فیڈرز ٹپ کر جانے سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی.